بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا آدم کا، عمر بھر کا لعنتی ہو گیا۔ اب جو کوئی وضو کرتا ہے، نماز کی تیاری ہے، تو اس کو بہت غصہ آتا ہے کہ مجھ سے تو دولت نکل گئی، مجھ سے تو خزائن اللہ کی رضا کے چھوٹ گئے، اور یہ دیکھو بعد میں آیا ہوا ایک دعانے کا آدمی، اور یہ وضو کرے گا اور اب نماز پڑھے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا، یہ قیمتی ہو جائے گا۔ تو انہ لکم عدو مبین، وہ تو بہت خطرناک زہریلا دشمن ہے۔ دشمن آپ کی بھلائی پر کبھی رضامند نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی بھلائی پر رضامند ہو تو وہ دشمن کہاں رہا، وہ تو خیر خواہ ہو گیا۔ علماء نے حسد کا علاج بتایا ہے نا، کہ جس کے ساتھ آپ کو حسد آ رہا ہے، آپ غائبانہ اس کے لیے دعائیں کریں کہ یا اللہ اس کو زندگی دے، یا اللہ اس کی زندگی میں برکتیں دے، یا اللہ جو خوشیاں آپ نے دی ہے اس کو اور بڑھا کے دے۔ اس طرح آپ دیکھیں خود بخود وہ شیطان جو حسد کے پیدا کرتا ہے وہ آپ کی طرف سے چلا جائے گا۔ یہ تو بیکار آدمی میری بات ہی نہیں مانتا۔ علماء بھی زبردست مقابلہ جانتے ہیں۔ کیسے علاج بتایا کہ آپ جس کے ساتھ حسد کرتے وہ کیوں زندہ ہے، وہ کیوں اچھا ہے، وہ کیوں خیریت سے، آپ کا یا اللہ اس کو اور زندہ رکھے، یا رب اس کی عمر میں برکت دے، یا اللہ اس کو اور حسن دے، اور بہادری دے، اور سخاوت و دولت دے۔ جب اس کی اچھی صفات آپ اللہ سے مانگتے رہیں گے غائبانہ، تو ایک تو جو حسد آپ نے کیا ہے اس کا علاج ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ جو آئندہ کا حسد ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور ایک روحانی طور پر یہ قاعدہ ہے کہ جس سے آپ محبت کریں، خود بخود اس کے دل و دماغ میں آپ کی محبت آ جائے گی۔ ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہو، جب آپس میں ملیں گے تو بے انتہا پیار محبت سے، کیوں یہ ایک دوسرے کے لیے والہانہ اور غائبانہ تعلق رکھتے تھے۔ محبت ایسی چیز ہے جو چھپتی نہیں ہے کبھی، محبت اظہار کرتی ہے تو اعمال محبوب کے اپنائے جاتے ہیں۔ مفتی ظفرعلی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزید قیمتی بیانات، علم حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔